السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ، اسلامی ہجری سال کا دوسرا مہینہ سفر چل رہا ہے۔ ہر دن ہر رات ہم کو کچھ دینی باتیں سیکھنی ہیں، دوسروں کو سکھانا ہے۔ اسی میں ہمارے لیے دین، دنیا، آخرت سب کا بھلا ہے۔ تو آئیے آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کریں کہ جو بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اچھے اچھے بڑے بڑے اس بیماری میں پڑ چکے ہیں، اور اس بیماری کا نام ہے حسد، جالوزی۔ یہ حسد ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن جو شریف آدمی ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جس کو قبر کی فکر ہوتی ہے، تو حسد پر کنٹرول کرتا ہے اور سب سے جلتا نہیں، بلکہ لوگوں کی اچھائی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اگر کسی کا بیٹا حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، ڈاکٹر ہو گیا اور دوسرے پروفیشن میں کامیاب ہو گیا، تو اس کو دیکھ کر جلتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرا دوست الحمدللہ اس کا بیٹا دیکھو کیسے اچھے اچھے کام میں لگ گیا۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو دکھائی نہیں دیتی۔ ہم کو جو فزیکل جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو تکلیف ہوتی ہے نا، نیند نہیں آتی، کھانا ٹھیک سے نہیں کھایا جاتا، تو ہم ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں، تو ڈاکٹر ہمارا ایکو کرتا ہے، اسکیننگ کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، ایکس رے کرتا ہے، کر کے پھر ایک نتیجہ ہم کو دیتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اس کا علاج یہ ہے، پرسکرپشن یہ ہے، دوا یہ ہے۔ لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے، اور بھی بیماریاں ہیں جو باطنی بیماری کہلاتی، اندرونی بیماری، جس کے لیے نہ آج تک کوئی مشین نکلی، نہ کسی ڈاکٹر نے ایکو کے ذریعے، اسکیننگ کے ذریعے بتایا کہ تم کو یہ بیماری ہے کہ تم جلتے ہو۔ نہیں، یہ بیماری ہم جانتے ہیں، اور اس بیماری کا نام عربی میں حسد ہے، جلن۔ جو جلتا ہے اس کو حاسد کہتے ہیں، اور جس سے جلتا ہے اس کو محسود کہتے ہیں۔ تو حسد تو بیماری ہے۔ اب اس بیماری میں جو پڑ گیا تو اس کو کہتے ہیں عربی میں حاسد، اور حاسد کے لیے بڑی برائیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، بہت بدنامی ہے۔
آخرت کو بگاڑنا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، سبحان اللہ، لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا۔ حضرت ضمرہ بن ثعلبہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر اور اچھائی پر قائم رہیں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ حدیث شریف ہے۔ تو گویا کہ حسد کرنے کی وجہ سے خیر ختم ہو گیا، شر آ گیا۔ شر مانے برائی، خیر مانے اچھائی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ لوگ اچھائی پر رہیں گے جب تک وہ لوگ حسد نہیں کریں گے۔ حسد انسانی طبیعت اور مزاج میں پائی جانے والی ایک بیماری ہے، ایک ایسی برائی ہے جو بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، روٹ ہے۔ ایک بیماری حسد، اس سے نہ معلوم اور کتنی بیماریاں پیدا ہوئیں۔ آج لوگ کہتے ہیں اسٹریس ہے، آج لوگ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، آج لوگ کہتے ہیں یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، لیکن اکثر بیماریوں کی جڑ حسد ہے۔ جب ہم نے کسی کو اچھے حال میں دیکھا تو ہم میں حسد پیدا ہوئی۔ اب اس حسد سے ہم کو نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، کسی سے اچھی بات اس آدمی کے بارے میں کرتے اچھا نہیں لگتا، تو جڑ ہو گیا نا۔ جڑ کیا ہوئی؟ حسد۔ تو اور حسد کرنے والے کو کہتے ہیں حاسد، اور جس سے جلتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں محسود۔ تو حاسد ہے ظالم، ظلم کرنے والا اپنے اوپر، اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے، وہ قبر کی زندگی بگاڑ رہا ہے، وہ لاوی آپ کے لاموں بگاڑ رہا ہے وہ۔ اور محسود مظلوم ہے، اس نے تو کچھ کیا نہیں، اس کو تو اللہ نے دیا یہ نعمت کہ اس کا بیٹا حافظ ہو گیا، اس کا بیٹا عالم ہو گیا، اس کا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا۔ اس نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ نے اس کو نعمت دی ہے۔ تو ہم کو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے نا کہ اللہ نے اس کو یہ دیا ہے۔ اور حقیقت آپ پوچھئے تو حسد کرنے والا اللہ کی نعمت پر جلتا ہے اور اللہ پر اعتراض کرتا ہے، کراس کوشچن کر رہا ہے وہ، کیوں اللہ نے دیا اس کو، کیوں مجھ کو نہیں دیا، کیوں اللہ نے اس کو یہ نعمت دی، کیوں مجھ کو نہیں دیا۔ تو اللہ پر اعتراض کرنا یہ اچھے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے اس کو دیا، ہم کو نہیں دیا، وہ جانتا ہے کیوں۔ ہمارے لیے اسی میں اچھا ہے کہ ہم کو وہ بڑی چیز نہ ملے، اس کے لیے اسی میں اچھا ہے کہ اس کو یہ بڑی چیز مل جائے۔ تو اللہ پر اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حاسد ظالم ہے، اور محسود یعنی جس سے جل رہا ہے وہ مظلوم ہے، اور اس کا یہ حاسد کچھ نہیں کر سکتا۔ دل میں جل رہا ہے، اپنی ہی بربادی کر رہا ہے، اس کے برباد ہونے سے پہلے خود برباد ہو رہا ہے، اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے۔ تو اب آخر اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ بہت سے علاج قرآن نے بتائے، حدیثوں نے بتائے، بزرگوں نے بتائے۔ آئیے ہم بھی انہی بزرگوں کی بتائی ہوئی باتوں میں سے کچھ باتیں سیکھیں تاکہ ہم میں یہ دونوں بیماری دور ہو جائے، نہ ہم حسد کریں اور نہ ہم سے کوئی حسد کرے، نہ حاسد ہم بنے نہ محسود بنے، بلکہ ہم سب کے لیے اچھا سوچنے والا، اچھا کرنے والا، اچھی طرح سے کر کے دیکھنے والا اللہ تعالیٰ بناتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی بری اور بڑی خراب بیماری ہے۔
اور یہ حسد اللہ اللہ زمین پر بھی آسمان پر بھی کچھ اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلا حسد شیطان نے کیا، ابلیس نے آسمان پر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جلن ہو گئی تو حسد ہو گیا نا، تو سب سے پہلا حسد آسمان پر ابلیس نے کیا، برا کیا نا، آج تک وہ لعنت میں ہے، اور جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں شیطانی ہیں، وہ بھی ظلم میں ہیں، وہ بھی اپنی آخرت بگاڑ رہے ہیں۔ اور دوسرا حسد کا اثر، گناہ کا اثر زمین پہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا، سب بچے بھی برابر نہیں ہوتے۔ حابیل بہت نیک تھے، ماں باپ کا بڑا ادب، ماں باپ سے بڑی محبت، ماں باپ کی بہت خدمت، اللہ اور رسول کو خوش کرنے والے کام کرتے تھے۔ انہوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے ان کی قربانی قبول کر لی۔ اور دوسرا بیٹا قابیل، اس کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی، نہ وہ باپ کا ادب کرے، نہ ماں کا ادب کرے، نہ ماں کی خدمت کرے، نہ باپ کی خدمت کرے، نہ کوئی اچھی عادت اپنے میں پیدا کرے، نہ اللہ اور رسول کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس کو جلن ہو گئی حضرت حابیل سے، اور اس نے طے کیا، دیکھ رہے ہیں آپ، جڑ حسد۔ اب اس سے دوسرا گناہ کون سا ہوا؟ اس نے طے کیا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا، مرڈر کر دوں گا، مار ڈالوں گا۔ حابیل نے منع کیا اس کو، مت کرو ایسا، تم بھی ایسے ہی بن جاؤ، تم بھی ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اللہ رسول کی بات مانو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو، مگر نہیں مانا۔ شیطان جب دماغ پہ چڑھتا ہے تو جلدی اترتا نہیں ہے جب تک برباد نہ کر لے، آخرت برباد نہ کر دے، قبر کی زندگی برباد نہ کر دے، اور اس نے قتل کر دیا حابیل کو۔ تو حسد آسمان پر بھی ہوا، اور اس گناہ نے نہ معلوم کتنے گناہ اور پیدا کر دیے۔ زمین پر حضرت حابیل کا قتل ہوا، اس قتل سے اور اس جلن سے، حسد سے کتنی بیماریاں پیدا ہو گئیں۔ قیامت تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے، سب کا گناہ قابیل کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی گناہ، مگر حابیل کو قتل کرنے کا گناہ قابیل کو ملا، اور قیامت تک جو بھی قتل کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ تو حسد اتنی بری چیز ہے، اور وہ آدمی جو حسد کرتا ہے نا، وہ محسود یعنی جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو نعمت اللہ نے دی ہے، اللہ نے اس کے بیٹے کو حافظ بنایا ہے، اللہ نے اس کے بیٹے کو عالم بنایا ہے، اللہ نے اس کے بیٹے کو نیک بنایا ہے، تو حاسد کچھ نہیں کر سکتا، اپنے ہی بربادی کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باطنی اور یہ اندر والی بیماری، یہ جو اندر کی ڈیزیز ہے، اس سے بچتے رہنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لیے بزرگوں نے جو ایک نسخہ بتایا ہے بڑا پیارا، کہ اکثر و بیشتر پڑھا کرو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ قل اعوذ برب الفلق میں ہے نا، دیکھیے آخر میں من شر حاسد اذا حسد، اے اللہ
یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری جلنے والے کی شرارت سے جب وہ جلے، حسد کرنے والوں کی والے کی حسد سے جب وہ حسد کرے۔ تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پروٹیکشن میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری لیے پروٹیکشن کا انتظام فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرف حسد نہیں بلکہ تمام اندرونی بیرونی سب بیماریوں سے بچا دے، شفا دے دے، شفا دے دے اللہ۔ اسی لیے بزرگوں نے بتایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، جن میں یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، بروں کی صحبت برا بنا دے گی۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تم کو برا بنا دے گی۔ اگر کوئی کسی سے حسد کرے اور کچھ بات کرنے لگے، فوراً روک دیجئے، بولے نہیں بھائی یہ تو اللہ نے دیا ہے اس کو نا، اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو، اللہ کے کام میں دخل دے رہے ہو، اللہ جانتا ہے کس کو کیا دینا۔ تو انشاءاللہ 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 ہم حسد کی بیماری سے بچ جائیں گے، اور جتنا ہو سکے گھر میں، آفس میں، دکان میں، گاڑی میں، رات کو، دن کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے، اور من شر حاسد اذا حسد پر تھوڑا توجہ دے کر اور اپنے جلنے والوں کے شرارت سے بچنے کی نیت کر کے پڑھیے، اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاک صاف رکھے، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی سب بیماریوں سے بچا دے۔ یہ ظاہری بیماریوں کے تو ڈاکٹر ہیں، کلینک ہے، لوپیتال ہے، ڈاکٹر اپنا پریسکرپشن دیتے ہیں، لیکن اندرونی بیماریوں کا علاج قرآن ہے۔ قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے۔ قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریاں ہیں، جو لوگ نہیں جانتے۔ ہم تو بڑے نیک بنے ہوئے لوگوں کے سامنے، ان کو کیا معلوم کہ ہم نے حسد پال لیا ہے اور لوگوں سے حسد کرتے رہتے ہیں۔ اور حسد کرنے والے کی ایک بات اور سنیے، جب حسد کرنے والا حسد کرتا ہے اور یہ ظلم کرتا ہے تو حسد اس کی نیکیوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں، بڑی نماز پڑھ رہے ہیں، مگر ساتھ ہی میں یہ بیماری حسد بھی پالے ہوئے ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری نیکیاں جل رہی ہیں۔ اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں، اللہ تعالی ہم کو اچھوں کی صحبت نصیب فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔